اگر مساجد زندہ ہیں مدارس کی وجہ سے زندہ ہے، اگر نمازیں ہو رہی ہیں مدارس کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اگر دینی تحریکات چل رہی ہیں مدارس کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ جاؤ رشیا میں جاؤ، جن کتابوں کو پڑھ کر کے آپ ہمارے نام کے آگے مولانا لگاتے ہو، ان کتابوں کے مصنفین رشیا سے آتے ہیں جو پچھلے کئی سو سال سے کفر کا، فسق کا اور اللہ کی بغاوت کا مرکز بنا ہوا، جن کی کتابوں کو پڑھ کر کے ہم علوم حاصل کرتے، ہم سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، فقہ کو، تفسیر کو، ان کتابوں کے مصنفین انہی علاقوں سے آتے ہیں۔ وقت بدلا، حالات بدلے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کو مغلوب کر دیا گیا، مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اور جو حمیت، جو فکر اور جو محنتوں کا تسلسل تھا وہ ٹوٹ گیا، اور انجام آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ اس کہانی سے سبق لے کر کے ہمارے اور آپ کے بڑوں نے اس ملک کے اندر اس داستان کو دہرایا جائے اس کا تصور نہیں کیا، بلکہ کام کیا، گاؤں میں گئے، علاقوں میں گئے، قصبوں میں گئے، اور دین کے قلعوں کو کھڑا کیا، اور قوم سے کہا کہ دیکھو یہ مدرسہ ہے، جس دن یہ ختم ہو گیا تمہاری نسلوں کے ایمان کا جنازہ نکل جائے۔ ان سے کہا جا کر کے یہ مکتب ہے، جس دن اس مکتب میں تالا لگ گیا تو تمہاری آنے والی نسلوں کا نماز جنازہ پڑھانے والا بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ اور اس ملک نے دیکھا ہے، وہ 1857 کی جہاد آزادی کے بعد دلی کے اندر آپ کے ہاں سے چند سو کلومیٹر دور باپ کا جنازہ لے کر کے جوان لڑکا بیٹھا رہتا تھا، 3-4 دن گزر جاتے تھے، اور باپ کی لاش میں سے جب بدبو آتی تھی تو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا کرتا تھا۔ یہ آپ کی دلی کی کہانی ہے۔ علماء کو ختم کر دیا گیا تھا، قراء کو ختم کر دیا گیا تھا، نتیجہ ہوا کہ قوم اس دہانے پر پہنچ گئی جس کا کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی کہ وہ دلی جو علوم و معارف کا مرکز رہا ہو، جہاں پر بڑے بڑے اللہ والوں نے قرآن و حدیث کے درس دیے ہوں، خانقاہیں لگی ہوں، اجتماعات ہوئے ہوں، اس دلی کے اندر نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا، اس کا تصور کسی نے نہیں کیا، لیکن ہوا۔ ایک تلخ تاریخی حقیقت ہے، وہ دہرائی نہ جائے اس کے لیے آپ کے بڑوں نے کام کیا، اور آپ کی مخالف طاقت بیوقوف نہیں ہے، بہت سمجھدار ہیں، ہمارے آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھیا مسجدوں پر ہاتھ ڈالو گے تو پوری قوم سڑکوں پر آ جائے گی، چونکہ جمعے میں تو سب جاتے ہیں، کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں جمعے میں نمازی نہ ہو، اس لیے ایک کام کرو کہ ادھر سے مت پکڑو، پیچھے سے پکڑو، ان کے مدرسوں کو بند کر دو، 25 سال کے بعد ان کی مسجدیں خود بخود بند ہو جائیں، ان کے مدرسوں پر حملہ کر دو، 30 سال کے بعد ان کو امام نہیں ملے گا، اور فجر اور مغرب اور عشاء میں امام صاحب نہیں آئے تو لوگ دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں، جتنے لوگ نمازی ہوتے ہیں شاید کوئی ایک ہو جو امامت کا فریضہ انجام دے دے اور لوگوں کو فجر، مغرب یا عشاء کی نماز